اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ رمضان سن 1446 اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ماہ رمضان سے بہتر فائدہ لینے کے لیے مختلف پروگرامز انجمنیں ادارے منعقد کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک البلاغ فاؤنڈیشن شعبہ قم کی طرف سے یہ ایک خوبصورت پروگرام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں ماہ رمضان سے بہتر فائدہ لینے کی نیت سے پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ الگ الگ شہروں میں الگ الگ پروگرامز منعقد ہوئے، آن لائن آف لائن بہت سارے پروگرامز آپ نے مشاہدہ کیے ہوں گے، اور یہ حقیر کو یقین ہے کہ جو مومنین اور مومنات اس پروگرام کو مشاہدہ کر رہے ہیں، ضرور آپ نے اول ماہ مبارک رمضان سے لے کر آج تک کے پروگرام کو اس چینل سے فالو کیا ہے، اور دوسرے پروگرامز کو بھی آپ نے دیکھا ہے، فائدہ لیا ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے آپ کو۔ جس بات کی طرف آج ہم آپ کی خدمت میں توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، یہ خود اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، کہ ہم نے بہت اچھے اچھے موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ نے بہت اچھے اچھے موضوعات آپ نے سنے، لیکن کیا صرف موضوعات پیش کرنے اور سننے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 132 میں فرمایا کہ نہیں، علم بتانے اور علم سننے سے خدا کی بارگاہ میں کسی کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جب اس علم کو عمل کے سانچے میں ڈھالا جائے تب وہ علم قیمت حاصل کرتا ہے، تب اس علم میں روح آتی ہے، جان آتی ہے، تو پھر یہ قابل قیمت بنتا ہے، اور خدا اس عمل کو خرید کر درجے عطا کرتا ہے۔ ورنہ صرف علم حاصل کر لینے سے، سن لینے سے، کہہ دینے سے، بتا دینے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان دریائے رحمت تھا، عبادتیں تھیں، اطاعتیں تھیں، دعائیں، مناجات، علم، سب کچھ ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق اس نے جتنا حاصل کرنا تھا حاصل کیا۔ لیکن اگر ہم اس کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں اور خدا کی بارگاہ سے اجر اور ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے کہا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، حاصل کیا ہے، اس پر عمل کریں۔ خدا نہ کرے کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم کسی علم مقابلے میں شرکت کریں اور مقصد صرف صحیح جواب تلاش کر کے اس ادارے تک صحیح جواب کو پہنچا دینا ہے، اور اس پر عمل کرنے کا کوئی ہمارا ارادہ نہ ہو، یا کسی دینی پروگرام کو ہم مشاہدہ کریں، ہم جیسے خدا نہ کرے کہیں ایسے نہ ہو کہ ایک موضوع تیار کریں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اور عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو، یا آپ سنیں، دیکھیں اور عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو، صرف صحیح جوابات پیش کر دیں اور انعام کی امید لگائے بیٹھیں۔ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ قیمت، درجہ، مقام، مرتبہ اس وقت حاصل ہوگا جب اس پر ہم عمل کریں گے۔ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، سیکھا ہے، جو علم ہمارے زندگیوں میں آیا ہے اس ماہ مبارک رمضان کے پروگراموں سے، اس پر عمل کرنے کی ہم فکر اور کوشش کریں۔ روایتوں میں ہے، نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
من اخذ العلم من اہلہ وعمل بہ نجا، جو بندہ ایک درد مند علم رکھنے والے سے کچھ حاصل کرے اور اس پر اگر عمل کرے تو کامیابی حاصل ہوگی. یعنی علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ذکر کیا نبی کریم نے. امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ آیا، آ کر جو بات اس کو پتہ نہیں تھی اس نے امام سے سوال کیا، مولا میرا ایک سوال ہے، میں آپ سے جواب چاہتا ہوں. امام نے اس کے سوال کا جواب امام نے پیش کیا، بتایا. اب وہ بندہ چلا گیا، پھر لوٹا واپس ایک اور سوال لے کر. تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے انجیل میں یہ بات لکھی ہے کہ علم بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں. اس سے پہلے کا جو مسئلہ تم نے حاصل کیا ہے، جاؤ پہلے اس پر عمل کر لو، پھر اس کے بعد ایک نیا مسئلہ حاصل کرنے کے لیے صاحبان علم کے پاس آنا. ورنہ صرف تم اپنے معلومات بڑھاتے جاؤ اور عمل کا کوئی ارادہ نہ ہو تو تمہیں خدا کی بارگاہ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا العلم مقرون بالعمل، سچا علم عمل کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح سے گنے سے رس نکل جائے تو بھوسا ہو جائے گا، اسی طرح سے علم عمل کے بغیر بیکار ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے. تو محترم مومنین اور مومنات، اس ماہ میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا، اللہ سے ہم نے بہت ساری چیزیں طلب کی. اس ماہ میں ہم نے اللہ سے فرمایا منا علیہ بفکاک رقبتی من النار، پروردگار مجھے نار جہنم سے آزاد کر دے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا، آواز دی، اگر تمہیں میری مغفرت چاہیے، جہنم سے نجات چاہیے، نار جہنم سے آزادی چاہیے، تو عمل چاہیے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ، خدا تبارک تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جو لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لائیں خدا ان کی مغفرت ضرور کرے گا. ہم نے جنت طلب کی اللہ سے، وَأَدْخِلْنِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے میرے مالک. تو اللہ نے قرآن پاک میں آواز دی، جنت چاہتے ہو عمل کرو. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23 وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات، جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لائیں خدا انہیں جنت میں داخل کرے گا. ہم نے بہت ساری دعائیں طلب کی، شب قدر میں رات بھر شب بیداری کرتے ہوئے خدا سے دعائیں طلب کی. ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہم نے دعائیں شروع کی، جو آج بھی سلسلہ چل رہا ہے. اگر دعاؤں کی استجابت ہم چاہتے ہیں، اور ہر دعا کرنے والا چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ اللہ سے طلب کر رہا ہے مستجاب ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا دعاؤں کی استجابت بغیر عمل کے ممکن نہیں ہے. سورہ شعراء کی آیت نمبر 26 وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خدا ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لانے والوں کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. تو ان آیتوں سے، روایتوں سے یہ بات واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ صرف علم سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم علم کو عمل کے سانچے میں نہ ڈال دیں. علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. دنیا
آخرت، جنت سب کچھ عمل سے ملنے والی ہے، بغیر عمل کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جب عمل کی بات آئی ہے، ماہ رمضان کے آخری ایام ہے اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ہماری زندگی آگے چلتی ہے، تو عمل کے حوالے سے ایک دو نکات آپ کی خدمت میں دیکھیں۔ ماہ رمضان میں سحری میں ہم بیدار ہو رہے تھے۔ ہمارا بیدار ہونا ماہ رمضان کے بعد، اگر ہم خود بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر ماہ رمضان کے بعد بھی ہم صبح سحری کے وقت نماز صبح پڑھنے کے لیے بیدار ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بیدار ہونا خدا کے لیے تھا۔ اگر بیدار نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ کچھ طاقت مل جائے کھا کے، تاکہ دن ہمارا گزر جائے۔ جو اپنے لیے بیدار ہوتے تھے ماہ رمضان کے بعد وہ بیدار نہیں ہوں گے، جو خدا کے لیے بیدار ہوتے تھے ماہ رمضان کے بعد بھی وہ بیدار ہوتے رہیں گے۔ دیکھیں یہ عمل ہے، اللہ نے عادت ڈالی ہے ہمیں صبح بیدار ہونے کی۔ اگر اس کو ہم آگے نہ لے کے جائیں تو پھر ہم نے ماہ رمضان سے حاصل کیا کیا؟ دوسری بات، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں ہم پہنچے تھے، جس کے گھر ہم پہنچے تھے، جس کی مہمانی میں ہم آئے تھے، وہ ہم سے خوش ہوا یا نہیں ہوا، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ دعوتوں میں ہم کو وہ طلب کر رہا ہے، آئندہ پروگرامز میں ہمیں یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ ہمیں بار بار اپنی دعوت پر بلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میزبان کے گھر ہم گئے تھے مہمان بن کر، وہ ہم سے خوش ہے، وہ ہم سے راضی ہے۔ اگر وہ خدا حافظی کرنے کے بعد، اس دعوت کے بعد دوبارہ کبھی ہم کو انوائٹ نہ کرے، دعوت نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے راضی نہیں ہے، یعنی ہمارا کام اس دعوت میں قابل قدر کوئی کام نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیں یاد کرے، تو اس نے ہم کو صرف نظر کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، مؤمنین اور مؤمنات، اگر ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز بجا لا رہے ہیں، عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، نیکیاں انجام دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تبارک تعالی ہم کو بار بار بلا رہا ہے۔ اے میرے بندے 2 آیت پڑھ لے، اے میرے بندے ایک دعا کر لے، اے میرے بندے یہ نیک کام انجام دے دے۔ تو خدا ہم سے راضی ہو گیا ہے، خوش ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بار بار ہم کو یہ توفیقات عطا کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن مومنہ اس سال ماہ رمضان میں قرآن کریم کو بند کر اگلے سال تک اس کی فکر میں نہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید خدا تبارک تعالیٰ کو ہماری تلاوت پسند نہیں آئی، اس لیے کہ ہم صرف وقتیہ طور پر ایک عمل انجام دے رہے تھے، وہ خدا کو راضی کرنے والی اور خدا کی مرضی حاصل کرنے والی تلاوت، عبادت، دعائیں نہیں تھی۔ ایک اور نقطہ، جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں اور ہم یہ ارادہ کریں کہ میزبان ہمارے سے پوری طرح سے خوش رہے، ہم اپنی خواہشات کو میزبان کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ ہم نہیں کہیں گے میں اتنے بجے کھاؤں گا، میں اتنے بجے سوؤں گا، میں اتنے بجے اٹھوں گا، آپ مجھے ناشتے میں یہی چاہیے، مجھے اسی وقت بیدار کرنا چاہیے، تو میزبان شاید سمجھے کہ میں کس بندے کو اپنے گھر بلا لیا میں نے۔ لیکن اگر وہیں پر تھوڑا سا فراغ دلی، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہمان میزبان کی مرضی میں ڈھل جائے، جب وہ ناشتے کے لیے بلائے چلا جائے، جو بھی کام میزبان طے کر رہا ہے اس کے مطابق مہمان اپنے آپ کو منظم کر لے، میزبان خوش ہو جائے گا۔ جب خداحافظی کا وقت آئے تو بڑی محبتوں سے خداحافظی کرے گا، اس لیے کہ مہمان نے اپنی مرضی نہیں چلائی ہے بلکہ میزبان کی مرضی پر اپنی زندگی کی ہے۔ اگر اس ماہ مبارک رمضان میں جو ہم اللہ کے مہمان بن کر گئے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق، تو خدا تبارک تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ اور ہم نے ماہ رمضان کی بہت ساری دعاؤں میں اللہ سے یہ طلب کیا ہے کہ خدایا ہمیں تیری مرضی عطا فرما، خدایا اس ماہ رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان قرار نہ دے،
اگر تو نے اس رمضان المبارک کو ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان قرار دیا ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری رحمت حاصل کرنے والوں میں سے ہیں، ان لوگوں میں شامل نہ کر جو تیری رحمت حاصل نہ کر سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔